بشرا تنویر جنگ سعیدہ کی ایک باہمت خاتون فیملی پلاننگ فیسلٹی انچارج کے طور پر نہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں بلکہ دیرپا معاشرتی تبدیلی کی بنیاد بھی رکھ رہی ہیں۔ دی چیلنج انیشیٹو گرین سٹارز سوشل مارکیٹنگ سے ماسٹر کوچز کی تربیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سینٹر واپس آ کر عملے کو بھی اس مہارت سے آراستہ کیا۔ جب سے ہم نے ٹی سی آئی کی ماسٹر ٹریننگ کی ہے تو اس کے بعد میں نے آ کے اپنی ساری ایل ایچ ڈبلیو کو ٹریننگ کرائی ہے، تو اس کے بعد ہماری پرفارمنس میں بہت فرق پڑا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہیں ہر گھر میں جاتی ہیں ایل ایچ ڈبلیو، جا کے ان کے ساتھ ان کی گھر والوں سے ملنا، بڑوں سے ملنا، بات کرنی، پھر پرمیشن لینی، یہ ہم بات کر سکتے ہیں اور اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں، تو خاص کر کے ان کی ساس کو مطلب لیتی ہیں، اعتماد میں لیتی ہیں۔ مدر ان لاز کا ایک گروپ کریٹ کیا اور ان کو اویئرنیس دی، ان کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے فیملی پلاننگ، اور جو ماں کی، آپ کے گھر کی جو امپرومنٹ کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اور فائنینشیل جو آپ کی اسٹیبلٹی آتی ہے اس کے لیے جو بچے ماں دو بچوں کے درمیان جو اسپیسنگ ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور فیملی سائز میٹر کرتا ہے۔ دی چیلنج انیشیٹو پروجیکٹ الائنڈ ہے ایس ڈی جی گول اینڈ ایف پی 2030 کمٹمنٹس کے ساتھ۔ انیشلی جب ہم نے اسلام آباد میں امپلیمنٹیشن کا کام شروع کیا تو اسلام آباد کیونکہ ایک بہت ڈائیورس کمیونٹی کے لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہمیں کافی چیلنجز فیس کرنے پڑے۔ عملے کی تربیت اور سوشل موبلائزرز کی کاوشوں نے یہاں آنے والے لوگوں پر مثبت اثر ڈالا۔ یہ سینٹر خاص طور پر پشتون آبادی والے علاقوں میں کام کر رہا ہے جہاں عمومی طور پر خاندانی منصوبہ بندی کو زیادہ پذیرائی نہیں ملتی۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، میری فیملی ماشاءاللہ سے اب کمپلیٹ ہے، تو میں آپ کو وقفے کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا، تو میں نے پھر اپنی ساس امی سے بات کی، انہیں کافی مجھ سے سپورٹ کی، مجھے یہاں تک لے کر آئیں۔ میرا بچہ جو ہے وہ بالکل بھی ایک قسم کا کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو میں اس کے بارے میں بڑی پریشان تھی۔ جب سے کیمپ لگنا شروع ہوئے ہیں تو ہماری جو اویئرنیس بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں، ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کام کرتی ہیں۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے، پھر کیونکہ میری جو ساس ہے وہ خالہ بھی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ گھر نہ خراب ہو، اس وجہ سے پھر انہوں نے کوپریٹ کیا۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اللہ جی بس اس کو زندگی دے، بیٹے کو مکمل ہے بس فیملی۔ اگر یہ میری ساس نہ آتی کہتی انہیں تو پھر بہت مشکل ہوتا تھا، پھر تو وقفہ کیا ہوا اب سال ہو گیا ہے۔ مسائل اتنے نہیں ہونے، بچے 2-3 بچے ہوں، چلو ماں پہ اچھی تربیت دے سکوں۔ اور جو ان مدر ان لاس کو انگیج کرنے کا اسپن آف ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے اپنے مرد حضرات ہیں، خاوند، وہ بھی اب کہیں نہ کہیں اس چیز کو سپورٹ کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے میل اور فیمیل کانٹرسیپٹیو یوزیج اسلام آباد میں خاصا بڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی کئی ساسیں ہمارے ساتھ اب منسلک ہیں جو جانتی ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ان کی بہو کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کے سارے خاندان کی فلاح کے لیے بھی مفید ہے۔ وہ اپنے بیٹوں اور بہو کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ فیملی پلاننگ عام طور پہ ایک ٹیبو ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن ساس کو ہی ایک بہت اہم ہنڈرنگ فیکٹر سمجھا جاتا ہے فیملی پلاننگ میں، لیکن آپ نے اس کہانی میں دیکھا کہ اسی ساس نے اپنی بہو کے لیے کتنا اہم کردار ادا کیا تاکہ وہ فیملی پلاننگ کے ذریعے اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ محکمہ صحت اور ٹی سی آئی جی ایس ایم کی معاونت کی بدولت یہاں روایتی انداز فکر کے مطابق زندگی بسر کرنے والے افراد بھی اب خاندانی منصوبہ بندی میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ معاشرتی اور رویہ جاتی بدلاؤ ایک متوازن، صحت مند اور خوشحال پاکستان کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔